dream of Pakistan, Jinnah's dream of Pakistan was a civilized, modern, democratic and tolerant society. بات صحیح ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے سمٹمز، ایک ہے ڈیزیز. یہ سمٹم تو میں نے گنوائے ہیں کہ قوم جو ہے منافقت باہمی، نفاق باہمی کا شکار ہو گئی ہے، میں نے گنوائے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو رائزان دیترے اس ملک کا تھا، واحد وجہ جواز جو اس ملک کے لیے تھی، ادھر ہم نے پیش رفت نہیں کی. لہذا جہاں ویکوم ہوتا ہے تو ویکوم کے اندر تو پھر طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے. اگر ہمارا جو ہے اس مقصد کی طرف فیصلہ کن انداز میں پیش رفت ہوتی، یہ افتراق اور انتشار ہوتا ہی نہ. اور اچھی طرح سمجھ لیجئے 1947 تک ہندو کو میں نے مانا ہے کہ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سرمایہ دار، لیکن کندھے سے کندھا ملا کر ہم نے قیادت دی ہے ہندوستان کے اندر. مسلمانوں نے برابر کی قیادت تھی. اس صدی کے آغاز میں تو قیادت تھی ہی مسلمانوں کی، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ ہندو کی اتنی بڑی جو طاقت تھی اس کا مقابلہ کیا ہے. ہمارے یہاں انٹلیکچوئلز کوئی کم نہیں تھے، ہمارے یہاں علامہ اقبال جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، پورے یونیورسلی ایکنالجڈ ہیں. آج جو ہمارا قید و رجال ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے چلے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے مرجھا کر رہ گئی. طالبان کی اسلامی ریاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہاں عمر خلیفۃ المسلمین ہیں تو ہم مسلمانوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے یا کہ نہیں؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلیفہ کی بیعت سے ایک بارش ہاتھ بھی ہٹا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ابھی تک انہوں نے خلافت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے امارت کا اعلان کیا ہے. وہ امیر المومنین ہے لیکن امارت افغانستان کہلاتی ہے، وہ خلافت کا اعلان نہیں کیا. نہ انہوں نے دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو اس کی دعوت دی ہے. ہم ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردیاں بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ صرف ایک کوئنسیڈنس تھا، صرف اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے ایسا ہوا. جمعے میں جس روز میں نے یہ کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرو، تیسرے دن حکومت پاکستان نے تسلیم کیا. یہ فیکٹ ہے. اور پھر میری یہ تجویز اب بھی موجود ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کانفیڈریشن ہونی چاہیے. ہمیں بھی اب بھارت کے مقابلے میں جو ڈیپتھ چاہیے، ڈیفنس کے لیے ڈیپتھ چاہیے، وہ افغانستان کے بغیر ہمارے پاس نہیں ہے. اس حوالے سے یہ میرے نزدیک یہ وقت جو آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت قریب ہوں گے ایک دوسرے سے. کہ اصل میں ابھی نہ انہوں نے خلافت کا اعلان کیا ہے، نہ انہوں نے تو باقی ممالک کو تسلیم کیا ہوا ہے. ان کے سفارت خانے جو ہے پاکستان میں قائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ ملک ہے، ہمیں اپنی کوشش یہاں کرنی چاہیے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اتنا فرق ہے، افغانستان اب مذہبی اعتبار سے وہاں چلا گیا، ہم نیچے کھڑے ہیں. کچھ ہمارا بھی لیول اوپر آئے، ہم آس پاس برابر ہوں تو پھر ہمارا جو ہے آپس میں جوڑ ملے. ورنہ یہ کہ اندیشہ مجھے سخت ہے کہ کہیں ہماری پختون بیلٹ ہم سے کٹ کر ان کے ساتھ نہ جڑ جائے. یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی والی بات ہوگی. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم واقعتاً تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے آج لفظ مرثیہ استعمال کیا. میں مرثیہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا، سلطنت خدا داد کا، اس لیے کہ اوور ویلملی حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ اگر معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ اس قوم کے دلوں کو وہ بدل دے، تو حالات تو واقعتاً تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جمہوریت کے ذریعے سے اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. جمہوریت سے مراد دو ہے، ایک ہے الیکشن. الیکشن کے راستے سے کوئی امکان ہی نہیں، لیکن جمہوریت ہی ایک حصہ یہ ہے کہ آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ پیسفل ہو. یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جو کہ سعودی عرب میں نہیں ہے. وہاں دو آدمی نہیں مل کے بیٹھ سکتے اور کوئی مشورہ کر سکتے. لیکن یہ کہ یہاں پر ہمیں یہ حق حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے. اس اعتبار سے اگر اس ملک میں خلافت آئے گی، وہ عہد حاضر کی جو بہترین خلافت ہوگی وہ اس ملک میں قائم ہوگی. فکری پس منظر ہے بہت بڑا اس ملک کا. لہذا لیکن یہ کہ بہرحال الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتے. گزارش ہے کہ آپ نے 2 لاکھ افراد کی بات کی، کیا ہم مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کو قائل کر کے حاصل نہیں کر لیں گے کہ 3-4 اسلامی تحریکوں کے سربراہوں کو ملا کر مقاصد حاصل کر لیں؟ اسلامی تحریکوں کے سربراہ جو ہیں وہ ہر ایک اپنی اپنی ڈفری، اپنا راگ بجا رہا ہے. ہر ایک کی اپنی قیادت ہے. اکثر مذہبی جماعتیں فرقے وارانہ ہیں. ان سے آپ وہ کیا توقع آپ کریں گے؟ ہم نے تو کوشش کی تھی اسلامی متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، نہ جماعت اسلامی نے ہمیں گھاس ڈالی، نہ جمعیت علماء اسلام اس کی طرف متوجہ ہوئی. کوئی بھی بڑی جماعت آنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے، پورا یوں سمجھیے 6-7 مہینے اس کام میں لگائے ہیں. اور منہاج محمدی کانفرنسیں کی ہیں پشاور میں، پنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں اور
کراچی میں کانفرنسیں کی ہیں، علماء کو بلایا ہے، لیکن نہیں کرنے کو تیار، اب کیا کریں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ بھی جو یہ سوال کر رہے ہیں نا، برا نہ مانیے، آپ بھی علماء کے سر پہ رکھ کے خود فارغ اپنے کو کرنا چاہتے ہیں، جماعتوں کے سر پہ کھاتے میں ساری بات ڈال دو، مجھے کچھ نہیں کرنا، جبکہ میں نے آپ سے کہا ہے، آپ کھڑے ہو، آپ اپنے آپ کو بدلیں، پھر کوئی جماعت بھی آپ کو جو بہتر نظر آئے اس کو آپ قبول کر لیں، اس کو اختیار کر لیں۔ کیا مسلمان بغیر خلیفۃ المسلمین کے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی مسلمان ملک پر کوئی کافر طاقت قوم حملہ کرے تو چاہے وہاں کا نظام کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے ذمے ہو جاتا ہے دفاع کرنا، کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے جنگ کریں۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے جنگ کریں گے، جان دیں گے، شہید ہوں گے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو مال سے کہیں بڑھ کر شے اپنی آزادی کا تحفظ ہے۔ اس حوالے سے یہ جنگ ہو سکتی ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے خلافت کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے؟ دین میں یہ کس طرح سے ثابت ہے؟ دین میں اس طور سے ثابت ہے کہ دین نے کہا اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کس سے کہا ہے؟ اگر آپ سے کہا گیا اقیم الصلاۃ، وہ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز قائم کرو، فرض ہو گئی یا نہیں؟ سورہ شورى میں فرمایا آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو، فرض ہو گیا کہ نہیں؟ دین کو قائم کرنا ہی خلافت کو قائم کرنا ہے۔ اسے آپ دین کو قائم کرنا کہہ لیں، اسے اللہ کی حکومت قائم کرنا کہہ لیں، اسے بائبل کی اصطلاح میں ڈیوائن کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمان کی حکومت ہو زمین پر، یہ بھی اصطلاحات ہیں، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ حضرات، دعا مانگ لیجئے۔ اب آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس حبس کی کیفیت میں اتنی دیر بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر آج کی میری گفتگو سے کوئی روشنی آپ کو ملی ہے، کوئی راستہ کھلتا نظر آیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر ہے اس اللہ کا، کل ثنا اس کے لیے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے عطا کی ہے اس پر استقامت عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے تمام انسانوں کے ہاتھ دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو تقویٰ کی طرف، ہمارے دلوں کو جہاد کی طرف، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی عظمت کے لیے تن من دھن لگانے کی طرف موڑ دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔